وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتح بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. صلوات. گفتگو ہو رہی تھی امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق کے حوالے سے. میں پہلی یا دوسری نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس، تہذیب منزل، تدبیر سماج کا ایک بہترین موقع ہے. پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے اوپر غور کریں، اپنے گھر کے معاملات، اپنے سماج کے معاملات کو ہم بہتر کریں. البتہ ترتیب میں پہلے ذات ہے، پھر بیت ہے، پھر سماج ہے. اور اگر ترتیب الٹی کر دی کہ پہلے سماج کی تربیت کرنا چاہیے، پہلے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور پھر گھر کی طرف آئے اور پھر ذات کی طرف آئے، تو یہ الٹی گنگا محاورے میں تو بہتی ہے، حقیقت میں نہیں بہتی. محاورتاً تو کہہ دیتے ہیں ہم کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لیکن حقیقتاً کبھی بھی پانی الٹا نہیں چلتا. جس بہاؤ پہ اسے چلنا چاہیے وہی یہ طریقہ ہمیں یہاں بھی اپنانا پڑے گا، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. فضول بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ معاشرے کی پہلے اصلاح کر لے، پھر اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کرے، پھر اپنی طرف توجہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اس سے وہ پہلا والا کام نہیں ہو پائے گا، وہ کر ہی نہیں سکے گا، ناکام رہے گا اور اس کی جو ہے وہ جو کوششیں ہیں صحیح ہے وہ لا حاصل رہیں گی. سائیں مکسورہ صاحب ادھر آ جائے، میں آپ کو دیکھنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے محمد. ائمہ اہل بیت نے جو ہماری ہدایت اور ہماری بہتری کے طریقے اپنائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ دعا ہے. دعا کے ذریعے سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ سے جو چیز ائمہ ہمیں مانگ کر دے رہے ہیں، یعنی اللہ سے مانگ کر ائمہ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس کا ایک انداز یہاں محسوس کریں. ویسے بھی اگر فرض کیجئے کوئی بچہ اپنے باپ سے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے، کوئی ماتحت اپنے مافوق سے کوئی بھی چیز اگر طلب کرے، مانگے، تو یہ اس کا مانگنا اس چیز سے محبت کی علامت ہے. مثلا اگر میں اپنے والد سے، مثلا فرض کریں کہ ایک بچہ، یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، اپنے ابا سے جو ہے وہ ٹافی مانگ رہے ہیں، مثلا کڑوی گولی نہیں مانگ رہے جی، دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹیبل کے اوپر، ٹافی بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک کڑوی گولی بھی رکھی ہوئی ہے جو دوائی کے طور پر ہے. اس بچے کو پتا ہے کہ اس گولی میں کڑواہٹ ہے، ترشی ہے، تلخی ہے، اور یہ جو ٹافی رکھی ہے اس میں مٹھاس ہے. یہ جب یہ مانگ رہا ہے تو گویا یہ اس کو جانتا ہے، گویا اس سے پیار کرتا ہے، اس سے اس کو رغبت ہے، تبھی یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، فلاں چیز نہیں مانگ رہا. اب جب امام معصوم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو یہ خود پہلے دلیل ہے کہ اس کا شوق ہے، اس کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کا معلوم ہے انہیں. ورنہ بغیر اہمیت کے معلوم ہوئے، بغیر اس کے شوق کے وہ چیز مانگنا مفہوم نہیں رکھتا. بھائی کیا مانگ رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کیا مانگ رہے ہو تم اللہ سے اپنے؟ یہاں جب امام مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے ایمان کو اکمل الایمان قرار دے، میرے یقین کو افضل یقین قرار دے، میری نیت کو بہترین نیات میں سے قرار دے، میرے عمل کو بہترین اعمال میں سے قرار دے، تو خود دلیل ہے
کہ اکمل ایمان ہونا اور افضل یقین ہونا اور احسن نیات ہونا اور احسن الاعمال ہونا یہ مطلوب ہے امام کے نزدیک، پیارا ہے، اچھا ہے، جانتے ہیں اسے اس کی اہمیت کیا ہے، ورنہ نہیں مانگیں گے، مانگنے والا نہیں مانگے گا جس چیز کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ البتہ ہمیں تو دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں جواب دوں گا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، میرا کام جواب دینا ہے، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہم سے کہا گیا دعا مانگو۔ اب دعا مانگنا کیسے، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیسے مانگا جائے؟ تو بہتر ہے کہ اگر ایک کام کسی نے کر لیا ہو، پہلے ایک کام کوئی اچھا کر سکتا ہو، کوئی اچھا کر چکا ہو، تو بس اسی کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ تو ائمہ نے دعائیں کیسے مانگی ہیں، مولا علی نے دعا کیسے مانگی ہے، امام سجاد نے دعا کیسے مانگی ہے، اس دعا کی طرف توجہ کریں، ان الفاظ کی طرف توجہ کریں۔ اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات والا مرحلہ اور منزل کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ الفاظ جو مولا کائنات کے ہیں جب ہم اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں تو چھوٹا منہ بڑی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنا منہ چھوٹا ہی رکھیں۔ جی مانگیں، بڑی بات مانگیں، ہمارے مزاج میں وہ چیز آئے گی، ہماری عادتوں کا وہ حصہ بنے گا۔ تو ائمہ نے جو طریقہ، جو الفاظ، جو اپنی گویا کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور معرفت کا اظہار کیا ہے، اسے ہم اپنی زبان پہ دہرا رہے ہیں تاکہ ہم میں وہ چیز حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ہو، ہمیں موقع نصیب ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی اللہ۔ یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کے اس دعائے مکارم الاخلاق کے 30 حصے ہیں، اور ان 30 حصوں کو صرف پڑھ کر نہیں گزرنا بلکہ ان پہ غور کرنا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے کل تک مکمل کیا، پہلے حصے کو ہمیں 2 دن لگے سوچنے پر اس میں، اور ہم اس کے اوپر اب تکرار نہیں کریں گے۔ آج دوسرے حصے کو آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ بیان کر سکیں آپ کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ محمد و آل محمد پر صلوات درود نازل فرما۔ یہ آغاز ہے اس دعائے مکارم الاخلاق کا۔ وبلغ بایمانی اکمل الایمان، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا، میرے یقین کو افضل یقین تک پہنچا، میری نیت کو احسان النیات تک پہنچا، اور میرے عمل کو احسان الاعمال تک۔ دوسرا حصہ یہ ہے، یہاں تک پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ اللہم وفر بلطفک نیتی، یا اللہ میری نیت کو اچھی نیتوں میں سے قرار دے، میری نیت کو اچھا قرار دے، میری نیت اچھی بنا۔ شاید مسئلہ صاحبان دقت سے دعا لینے کے لیے اور تائید لینے کے لیے ایک جملہ کہوں کہ شاید مسئلہ نیتوں کے اچھے اور برے ہونے کا ہی ہے، سارا مسئلہ ہی نیتوں کا ہے۔ اگر نیتیں بہتر سے بہتر ہو جائیں، اچھی سے اچھی ہو جائیں، تو انسان کے اعمال بھی اسی کے مطابق ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی سوچ کا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآل محمد۔ سارا مسئلہ انسان کے اعمال کے پیچھے اس کی سوچ کا مسئلہ ہے۔ جیسے آج کے دور میں ایک نئی اصطلاح سے بھی تعبیر کرتے ہیں، آئیڈیالوجی۔ سارا مسئلہ ہی آئیڈیالوجی کا ہے، تصور کا ہے۔ کس نیت سے اس پوری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، کس دید سے ہم اس پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، بس جس نیت سے ہم اس پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اسی نیت کے مطابق میرے اعمال ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اگر اس دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مادی دنیا ہے، ایک ایٹم تھا پھٹ گیا، خود بخود سب کچھ بنتا چلا گیا، تو اب اس کے مطابق جب سب کام خود بخود ہو گیا تو میں بھی اپنے اعمال کو خود بخود رکھوں گا، اپنی مرضی سے رکھوں گا، اپنی پسند سے رکھوں گا۔ لیکن اگر کسی نے اسے بنایا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا رب ہے، تو پھر میرے اعمال کے اندر بھی اسی خالق کا تصور دخل رکھے گا، میرے اعمال میں بھی اسی خالق کی یاد دخالت رکھے گی۔
تو میں سوچ کیسے رہا ہوں، دیکھ کیا رہا ہوں، کیا میرے ذہن میں ہے؟ بس جب میرے ذہن کے معاملات روشن اور کلیئر ہو جائیں گے تو پھر میرے اعمال بھی روشن اور کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔ معصوم یہاں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے لطف سے، اللہم وفر بلطف کا، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے اچھے کاموں کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کار فرما ہے جسے لطف الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا لطف اگر شامل حال نہ ہو، میں اگر اپنی نیت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اگر اعمال کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں مجھے لطف الہی کا پہلے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ میں اچھا عبادت گزار نہیں ہو پاؤں گا اگر لطف الہی نہ ہو، میں اچھا خدمت گزار نہیں ہو پاؤں گا اگر لطف الہی نہ ہو۔ میں سے مراد آپ، ہم سب، ہم اللہ کی خدمت گزار اچھے نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ لطف الہی نہ ہو۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں چاہتا رہوں کہ مثلا مدینۃ العلم میں درس کے لیے حاضر ہو جاؤں، کسی خطاب کے لیے، کسی بیان کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور مدینۃ العلم کی انتظامیہ اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آنا چاہوں اور یہ انتظامیہ توجہ نہ کرے۔ اگر یہ توجہ کرے گی تو میں آؤں گا، چاہے میں کتنا ہی شوق اپنا بیان کرتا رہوں، چاہے میں کتنا ہی ذوق اپنا بیان کرتا رہوں، جب تک کہ یہاں سے ایک جملہ ہی صحیح، ایک اشارہ ہی صحیح جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک میں یہاں نہیں آ سکوں گا۔ اسی طرح میری زندگی کے اندر نیک کام اس وقت تک انجام نہیں پائیں گے جب تک کہ وہاں سے کوئی اشارہ نہ آئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر جی۔ کتنا ہی ہم اچھے کاموں کے ارادے کرتے رہیں، کتنے ہی ہم نیک کاموں کے ارادے کرتے رہیں، جس کی خاطر نیک کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی خاطر اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف سے ایک تائید آنا چاہیے، اس کی طرف سے ایک اشارہ آنا چاہیے، تب جا کر ہم وہ کام کر پائیں گے۔ یہ ہے لطف۔ اس کو میں اپنے آج کے بیان میں اگر میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس کو کہتے ہیں توفیق شامل حال ہونی چاہیے، لطف الہی ہونا چاہیے۔ وہ توفیق کیا ہے؟ وہ لطف کیا ہے؟ وہ لطف اس مفہوم کے اندر ہے، یہ ہے وہ لطف۔ مولانا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ وہ توفیق، وہ لطف، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ ہے ہی وہاں سے، وہ ہے ہی اس کا تعلق وہاں سے۔ معمولاً اجازت نامہ جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اجازتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک لائن کی اجازت ہوتی ہے، اس اجازت کی بنیاد پر انبار ہو جاتا ہے کاموں کا، لطف، توفیق، تائید۔ معصوم یہاں فرما رہے ہیں اللہم وفر بلطف کا نیتی، میری نیت کو بہتر بنا اپنے لطف کے ذریعے سے۔ وافر بنا، وفر بہتر بنا، زیادہ کر دے، اچھا کر دے میری نیت کو، بلطف کا، اپنے لطف کے ذریعے سے۔ بہتر نیت، کامل اور بہتر نیت کا مطالبہ۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرحلے پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی نیتیں مختلف ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی نیتیں مختلف ہیں۔ ہر شخص مختلف نیت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو رزق ملے، کوئی ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کو نوکری مل جائے، اس کی پیپر کلیئر ہو جائیں، کوئی ہے جس لیے کہ اس کو فلاں ویزا مل جائے، کوئی ہے جو اس لیے کہ صاحب جنت مل جائے، کوئی ہے جو اس لیے کہ دوزخ سے نجات مل جائے۔ نیتیں مختلف ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، کسی مطلب کی وجہ سے عبادت نہیں کرو۔ یہ سارے کام تو ویسے ہی ہونے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے نوجوانوں کو توجہ دلا رہا ہوں، سامعین کو جو شاید بہت سارے لوگ گھروں میں سن رہے ہیں ہماری اس گفتگو کو، میں انہیں بھی متوجہ کر رہا ہوں، نیت کا بہتر ہونا۔ مولانا ایک شخص نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی، نیا گھر بنوایا، پیغمبر کو دعوت دے دی کہ آئیے میرا نیا گھر ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت نے دیکھا تو اس گھر کے اندر ایک کمرے میں کھڑکی بھی لگی ہوئی تھی، تو حضرت نے فرمایا یہ کھڑکی کیوں بنوائی ہے؟ کہنے لگا کہ اس لیے بنوائی ہے تاکہ ہوا آئے۔ تو
تو حضرت نے فرمایا اگر تم نے نیت کر لی ہوتی کہ کھڑکی اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ویسے ہی آنی تھی. نیت بہتر کریں، سوچ بہتر کریں، اور ہلکی سوچ اور سطحی سوچ اور معمولی سوچ سے انسان کا پتہ بھی ملتا ہے. سوچ سے ہی اندازہ کرتے ہیں نا کہ کتنا بڑا آدمی ہے، تصور سے، سوچ سے، باتوں سے. بہت ہلکا آدمی ہے، بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے بھائی، سوچ بڑی ہے اس کی، اونچی سوچ کا حامل ہے. مولا اس دعا کے اندر فرما رہے ہیں یا اللہ میری نیت کو بہتر نیت قرار دے. بس آج کی اس مجلس درس میں مجھے تکلف ہو رہا ہے درس کہتے ہوئے. اس مجلس درس کے اندر ہم ایک ارادہ یہ کریں کہ ہم اپنی نیتوں کو بہتر سے بہتر کریں گے، اونچی نیت، بڑی نیت. شاید علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے. میں نے سوچا تھا کہ جعفر صادق جیسا بنوں گا تو مجلسی بناؤں. یعنی اونچی سوچ. بھائی سوچ اونچی رکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، سوچ اونچی رکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. تم زیادہ اچھا سوچو تو پھر کچھ بن پاؤ گے. ہمارے پاکستان کے عظیم بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام ہے شیخ محسن علی نجفی صاحب. بابرکت شخصیت ہیں، بہت زیادہ خدمات ان سے سرزد ہوئی ہیں، بہت زیادہ خدمات انہوں نے پیش کی ہیں معاشرے میں. ہم طالب علم تھے اور اب بھی طالب علم ہیں، مگر زمانہ قم کی بات کر رہا ہوں. قم وہ جب تشریف فرما ہوتے تھے شاید انہیں یاد نہ ہو، لیکن ہم نے ایک مرتبہ ایک نشست میں ان سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، ہمیں کچھ کہیں. جی اب ان کا حوصلہ ختم ہو گیا، اب انہیں ذرا باہر کھیلنے دو، اس سے زیادہ ان کا حوصلہ نہیں ہے، انہیں باہر کھیلنے دیجیے اب. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی اور میں. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی. تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ ہم نے نجف اشرف میں 50 کام سوچے تھے کہ پاکستان جا کے فلاں 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 50 کام کریں گے تو 5 کر پائے ہیں، اور اگر 5 ہی سوچتے تو شاید ایک بھی نہیں کر پاتے. نیت کو اونچا کرو، سوچ بڑی کرو، اونچی فکر لے کر آؤ، تب جا کر تم کچھ کر پاؤ گے معاشرے کے اندر. تو معصوم اس دعا میں فرما رہے ہیں کہ اللہ میری نیت کو زیادہ بہتر فرما. ایک حصہ البتہ میں یہاں تھوڑا سا اور رک رہا ہوں، میں نے کچھ چیزوں کو یادداشت کیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ صاحب النیت الصادقہ، معصوم فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صاحب النیت الصادقہ صاحب العقل السلیم. نیت صادقہ کا رکھنے والا وہ ہے جس کی عقل سالم ہے. یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اس کی عقل سالم ہے، کیونکہ اس کی نیت صادق ہے، نیت اچھی ہے. پاک نیت، اچھی نیت کا رکھنا ایک عقل سلیم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. توجہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام فرما رہے ہیں وَصَحِّ بِمَا عِندَكَ یقینی. یا اللہ پروردگارا سلامتی عطا فرما، تصحیح فرما، معاف کیجیے گا، جو میرے یقین کی کیفیت ہے اس میں تصحیح اور اس میں سلامتی عطا فرما، اس کو بہتر فرما، میرے یقین کی کیفیت کو بہتر فرما. یہ مسئلہ بھی ہمارے اعمال سے وابستہ مسئلہ ہے. میرا یقین ایک بہتری کی طرف سفر کرے، یقین اور بہتر ہونا چاہیے، یقین اور اچھا ہونا چاہیے. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. یہ آئیڈیل یقین ہے، یہ مثالی یقین ہے جو مولا کائنات کا یقین ہے. اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کامل ترین یقین، بہترین یقین. اور اس کی جو تصحیح ہے، یعنی یقین کی تصحیح اور سلامتی اور صحت، یہ در حقیقت معاشرے کی صحت اور سلامتی کی تضمین کرتی ہے، اس کی ضمانت لیتی ہے.
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں بھی مسئلہ یقین کا تھا، تردد کا مسئلہ تھا، یقین کے عدم کا مسئلہ تھا، عدم یقین کا مسئلہ تھا، تردد میں تھے وہ لوگ۔ میں اپنے نانا کی امت کو اس کیفیت میں ڈھالنا چاہتا ہوں جس کیفیت میں مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے، ہونا چاہیے۔ اور اصلاح کی جو ضد ہے، جو اصلاح کے مقابل ایک مفہوم ہے، وہ ہے فساد۔ اصلاح کی ضد فساد کی صورت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے یقین کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی فساد ہی برقرار رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے، بہت سارے لوگوں کے اعمال کے ذریعے سے عدم یقین کا جو دوسرا عنوان ہے، عدم یقین کی جو دوسری تصویر ہے، وہ ہے فساد۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر ان سے فساد سامنے آتا ہے، ان سے لڑائی سامنے آتی ہے، ان سے نقصان سامنے آتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ انہیں خود یقین نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ یا اللہ میرے یقین کو اپنے نزدیک صحیح فرما، اس کی تصحیح فرما، اس کی اصلاح فرما، میرے یقین کو اپنے نزدیک کامل فرما، میرے یقین کو اپنے نزدیک بہتر فرما، اور مجھے فساد سے دور فرما، فساد نہ کرنے والوں میں سے قرار فرما، مجھے فساد سے نجات عطا فرما۔ معاشرہ بعض اوقات اصلاح کے نام پر فساد انجام دے رہا ہوتا ہے، بعض افراد کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کریں لیکن ان کے ذریعے سے فساد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک معروف آیت بھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو فساد تو نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی۔ تو بہت سارے لوگ اصلاح کے نام سے معاشرے میں فساد کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب قصدن ایسا کر رہے ہوں، سب جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوں، نہیں، بعض اوقات انہیں علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے طے کریں کہ یہ فساد ہے یا اصلاح ہے؟ ایک سوال، یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں، اپنی دانش میں خدمت انجام دے رہا ہوں، یہ خدمت ہے یا فساد ہے؟ یہ کیسے طے کروں؟ عزیزان گرامی، اس کے موٹے موٹے سے کچھ اصول اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک چیز یا پہلی چیز اگر میں اپنی بیان کے اندر اس کو ترتیب میں پہلا رکھوں تو وہ ہے بصیرت۔ اگر بصیرت مجھے حاصل ہو جائے تو میں خود تفکیک کرنے میں کامیاب رہوں گا کہ یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے۔ اگر مجھے بصیرت حاصل ہو جائے، بصیرت کیسے حاصل ہوگی اور بصیرت کہتے کسے ہیں؟ ایک لفظ ہمارے محترم سننے والوں نے سنا ہے بصارت، اور ایک لفظ سنا ہے بصیرت۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کچھ اور ہے، باطنی آنکھوں سے دیکھنا کچھ اور ہے۔ وہ کیا باطنی آنکھیں؟ کوئی اندر سے کوئی دکھائی دیتا ہے، کوئی دل دیکھتا ہے، نہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزوں کی تہ تک رسائی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تک رسائی کو بصیرت کہتے ہیں، یا حقیقت بینی، حق بینی، واقعیت بینی، صحیح دیکھنا، دکھائی کچھ اور رہا ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے کچھ اور، بس جو ہے اسے سمجھنا، اس کیفیت کو بصیرت کہا جائے گا۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مثال میری تکراری ہے، یہاں کی تکراری نہیں ہے مگر میرے بیان میں تکراری ہے۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، ڈر گئے، سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے۔ اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ چڑھا کر پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں جی، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پھر وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پلاسٹک کا ہے تو ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے۔ پہلے قدم رکے کیوں تھے، پھر قدم بڑھے کیوں؟ جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اقدامات کی تبدیلی منحصر ہے، منعوت ہے
حقائق کی روشنی پر جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کمزور کردار کے لوگ جی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ڈرا جائے. خود ایک کسوٹی ہے، یہ ایک خود پیمانہ ہے بصیرت حاصل کرنے کا. میں آپ کے توسط سے اور بھی احباب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، خود ایک پیمانہ ہے، کس سے ڈریں اور کس سے نہیں ڈریں. بصیرت کی بات کر رہا ہوں، عنوان بصیرت. کیا کریں کہ ہم یہ طے کر پائیں کہ یہ فساد ہو رہا ہے یا اصلاح ہو رہی ہے. بات یہ تھی ہماری. اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ بصیرت حاصل کی جائے. عمدہ ترین راستہ یہ ہے کہ بصیرت حاصل کی جائے. چند چیزیں اور بھی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ابھی. کیا کریں کہ بصیرت حاصل ہو؟ ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ جس سے ہم معاملہ کر رہے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہمارا لے دے ہو رہا ہے، وہ آدمی کون ہے. اگر کردار کا کمزور آدمی ہے، جھوٹا ہے، بدکار ہے، رشوت خور ہے، چور ہے، فلاں فلاں اس کے اندر برائیاں ہیں، تو بس بصیرت یہاں حاصل ہو جانی چاہیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے دب کے رہا جائے. کردار کے کمزور لوگ بزدل ہوا کرتے ہیں، تو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ پیمانہ ہے. معلوم ہے صاحب ڈر لگ رہا ہے اس شخص سے جو بہت بڑا مثلا افسر ہے صاحب. اچھا جی افسر ہیں، یہ نیک ہیں، ہمیں افسر کی بنیاد پہ تو اس سے ڈر نہیں لگنا چاہیے، ہمیں تو تقویٰ کی بنیاد پہ اس سے ڈر لگنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مقام اور اللہ کے نزدیک افسر وہ ہے جو اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے. ایک بصیرت کا رستہ یہ ہے. ہمیں طے کرنا ہوگا کہ اس سے ہمیں کس رویے میں بات کرنی ہے. آپ نے دیکھا معاشرے میں جو زیادہ دھونس سے بات کرتے تھے، سب سے زیادہ اہل بیت نے انہی کو ذلیل کیا ہے. ہمارے دور کے اندر جنہوں نے سب سے زیادہ روب اور دھونس اور ڈرانے اور دھمکانے کی باتیں کی، حضرت آیت اللہ خمینی ان کو اتنا ذلیل کرتے تھے. امام خمینی حتیٰ ریگن اور کارٹر کے نام تک بھی زبان پہ نہیں لیتے تھے. کون ہے یہ؟ بعض اوقات ایک دفعہ پوچھا گیا کہ فلاں کون ہے، کیا کہنے والا. ہم نے اور اپنی بعض شخصیات کو، اپنی بعض قیادتوں کو دیکھا ہے کہ جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں پہچانتا ہی نہیں ہوں انہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہے بصیرت کی ایک نشانی، ایک علامت. بصیرت حاصل ہوگی اگر ہم کچھ کسوٹیاں. دوسری چیز جس سے ہم یہ طے کریں کہ یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے، وہ ہے عزیزان گرامی اعمال میں اخلاص اور سچائی. ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنا عمل خالص کیا، اللہ کی خاطر کام انجام دیا، تو پھر اس کے لیے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے. من اخلص للہ، جس نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارا، اس کے لیے حکمت اور دانائی کے چشمے جاری ہوں گے. یہ حکمت اور دانائی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے، بعض شخصیات کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام ٹھیک نہیں ہے، کرنے کا نہیں ہے. کیا انہیں کوئی وحی ہوتی ہے؟ کیا ان پہ کوئی الہام ہوتا ہے؟ وہ اخلاص ان کے دل کو اتنا پاک کر دیتا ہے کہ پھر غیبی مدد انہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. غیبی تائید خود بخود نصیب ہوتی رہے گی، اور تفکیک کرنے میں اور جدا کرنے میں آسانی رہے گی کہ یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے. بعض اوقات واقعی ہمیں نہیں معلوم ہوتا، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، بعض اوقات طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے یا یہ کام ٹھیک ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اخلاص عمل کی طرف اپنے وجود کو بڑھانا پڑے گا. ایام مولا کی شہادت کے قریب آ رہے ہیں. اچھا جملہ ہے مولا کے لیے دانشوروں کا، از علی آموخت اخلاص عمل. علی سے سیکھنا چاہیے کہ اخلاص عمل کسے کہا جاتا ہے.
خالص ترین عمل انجام دینے والی ذات مولا علی کی ذات. ایک جملہ اور مولا کی عظمت کے لیے کہتا گزروں کہ علی نے جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں جتنی تلواریں چلائیں اور جتنی گردنیں اڑائیں وہ اپنے لیے نہیں اڑائی تھیں، وہ اللہ کی خاطر کی تھیں. جب وہ سارے کام اللہ کی خاطر کیے تھے تو پھر کچھ مدت کے بعد علی سے یہ کہہ کے بدلہ لینا کہ ہم فلاں کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ وہ خالص تھا، یہ خالص نہیں ہے. جو کر رہے ہیں مولا نے تو اللہ کی خاطر تلوار چلائی تھی. اب اگر تمہارے بڑے اس میں مارے گئے تھے تو اگر علی کا مارنا اللہ کے لیے تھا تو تم بھی اس کو یہی تصور کرو. لیکن علی سے بدلہ لینا خود دلیل ہے کہ تم خالص نہیں ہو، علی خالص ہے. اور اگر میں ایک جملہ کہہ دوں مولا کی عظمت اور فضیلت میں کہ علی سے دشمنی ہی علی کے اخلاص کی وجہ سے تھی. میرے مولا کائنات، میرے مولا کو جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ علی کے اخلاص اور خلوص کی وجہ سے پہنچائی گئیں. علی کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں تھے سوائے اللہ کے. علی کے نزدیک کسی اور کا وجود نہیں تھا سوائے اللہ کے. اس ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں. لہذا دشمنی ابھی اسی بنیاد پر کہ علی کے نزدیک کوئی اور اہمیت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. اخلاص عمل کیا کریں کہ فساد اور اصلاح کے درمیان ہمیں تمیز ہو جائے. اس میں سے ایک عمل، ایک چیز ہے، وہ ہے اخلاص عمل. اپنے عمل کو خالص کریں، اللہ کی خاطر کریں. نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، ایک جملہ میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں. نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ دل میں خیال آ رہا ہے کتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا مجمع میرے پیچھے ہے. صلوات کی آواز سے ایک مرتبہ دل میں ایک بال برابر ہی صحیح ایک خیال آیا، بڑے لوگ آ جائے ہوئے ہیں نماز میں. جی میں نے یہ کیفیت، اپنی یہ کمزوری اپنے ایک بزرگ سے بیان کی، ایک مجتہد سے بیان کی، ایک عارف سے بیان کی. میں نے کہا جی یہ کمزوری کبھی کبھی مجھ میں ہے، کبھی کبھی تو کیا بہت ساری کمزوریاں ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر پیچھے والوں کو مت سوچا کریں. مجھے تشفی دی اس جملے نے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. از علی آموخت اخلاص عمل، اللہ کی خاطر کام انجام دینا، یہ ایک رستہ ہے. اور تیسرا رستہ عزیزان گرامی جو وہ بھی اہمیت سے خالی نہیں ہے، اور وہ ہے لطف الہی. یا اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، ہم طے کر پائیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے. کوئی نہیں سکھائے گا ہمیں، کوئی کلاس نہیں ہے اس موضوع کی. یہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی نصاب میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مراحل آئیں گے، موقع آئیں گے، ایسے کیفیتیں آئیں گی جس میں اسے خود طے کرنا ہے کہ یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے. اصلاح کے نام پہ فساد نہیں ہونا چاہیے، اور فساد کے ذریعے سے معاشرے میں اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. آج ہم ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر تھے، وہاں بجلی چوری کرنے کا سوال ہوا کہ صاحب بل اتنے لمبے لمبے آتے ہیں تو کنڈا ڈال کے بجلی چوری کر لی جائے، اور ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ اتنے بل دینے کے باوجود بھی بجلی ہمیں نہیں مل رہی. تو وہاں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ فساد کو فساد کے ذریعے سے صحیح نہیں کیا جا سکتا، چوری کو چوری کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، غلطی کو غلطی کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور غلط سے ٹھیک نہیں ہوگا. غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک صحیح رستے کو اپنانا پڑے گا. توفیق الہی، جی اخلاص عمل اور بصیرت، یہ چند چیزیں اگر میرے ہاتھ میں، ان دوائیوں کا اگر ایک نسخہ تیار ہو جائے تو پھر ایک شفا نصیب ہوگی. اور وہ شفا کیا ہے؟ وہ شفا یہ ہے کہ میرا یقین بہتر ہو جائے گا اور میں قرب پروردگار حاصل کر پاؤں گا. پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں مقربین میں سے قرار دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ عبادت اور ریاضت کر سکیں اس موسم میں، اس مہینے میں. کوئی سوال ہو تو فرمائیے گا. جی
میرے خیال سے دونوں علیحدہ باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اخلاص عمل سے حکمت حاصل ہوتی ہے. اخلاص عمل سے حکمت حاصل ہوتی ہے، دانائی حاصل ہوتی ہے، سمجھداری حاصل ہوتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے وہ مصیبتوں کا زیادہ سامنا کرتا ہے، پریشانیوں کا سامنا زیادہ کرتا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان میں میرے خیال سے کوئی تضاد مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کی فضیلت زیادہ ہے ان کی مصیبت بھی زیادہ ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ. نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت ہو اور صاحب مصیبت نہ ہو. مصائب کا سامنا اسے، پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اگر صاحب فضیلت ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کائنات کے سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنے والے بنے. ائمہ اہل بیت صاحبان فضائل ہیں تو صاحبان مصائب بھی ہیں. اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر خلوص اور سچائی عمل کے اندر آ جائے تو حکمت و دانائی حاصل ہوتی ہے، سمجھداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے. آغا آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں تاکہ تمام سامعین اس سے استفادہ کریں. یہی نصیحت ہی ہو رہی ہے 1 گھنٹے سے، پون گھنٹے سے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ سوالات میں بھی جاری رہے گا. کوئی سوال ہو تو فرمائیں. جی وہی میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہ عام طور پہ عام آدمی کے لیے کیا وہ کام کرے کہ وہ اس کا کام بہتر. میرے خیال سے جو اللہ کی خاطر کام کرنے کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے، دوا اور طریقہ بتایا گیا ہے. اصل تو مقصد وہ ہے کہ ہمیں یہ تشخیص ہو جائے کہ ہم یہ فساد کر رہے ہیں یا ہم یہ اصلاح کر رہے ہیں، ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ٹھیک اور غلط کرنے میں بعض ایسے مراحل آتے ہیں جب ہمیں کوئی باہر سے بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، وقت بہت تنگ ہوتا ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فوراً رائے قائم کرنی ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت میں ہمیں یہ تشخیص دینا کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ ہم نے 3 آپ کو طریقے عرض کیے کہ ایک تو اس میں یہی ہے کہ اخلاص عمل ہو، ایک اس میں بصیرت کا حاصل کرنا ہے، ایک یہ کہ اخلاص عمل ہو، اور دوسرا توفیق الہی. یہ ایک جد و جہد. لیکن فرض کریں، سوال میرے خیال سے آپ کا یہ بنے گا کہ فرض کریں ہم ایسا کام کر گئے، جی ہمیں نئی تشخیص ہو پائی اور بعد میں سامنے آیا کہ ہم نے غلط کام انجام دے دیا، یہ بعد میں ہم نے غلط کام انجام دے دیا، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اس کا ازالہ پھر کرنا پڑے گا. ہمیں اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک کام کر دیا، توجہ میری طرف ہے آپ حضرات کی، ہم نے ایک کام کر دیا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ فساد ہو رہا ہے، اور فساد ہو گیا تو فوراً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے اس جد و جہد کو جاری رکھیں اخلاص عمل کے ذریعے. اخلاص عمل میں بھی یہ بات تب مستحضر ہے، واضح ہے کہ اخلاص عمل سے صرف نماز خالصانہ پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ حتیٰ میرا کسی سے ملاقات کرنا بھی اخلاص عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کسی سے نہ ملنا بھی اخلاص عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، گھریلو معاملات میں بھی اخلاص عمل ہونا چاہیے، معمولی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے امور تک اخلاص عمل خالص ہونا چاہیے. عمل کے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے، عمل کے اندر جو ہے وہ کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، عمل کے اندر کوئی فساد اور کوئی نقصان کسی کو پہنچانا مطلوب نہیں ہونا چاہیے. عمل خالص ہونا چاہیے ہر اعتبار سے. سوال فرما رہے ہیں اعتقادی اور عملی منافق میں کیا فرق ہے اور اس میں کون سا منافق کافروں سے بھی بدتر ہے؟ اعتقادی اور عملی منافق، ایک شخص وہ ہے کہ جو وہ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے جس کو باہر جا کے پھر کہتا ہے میں نے تو ایسے ہی کیا تھا یہ کام. جی یہ وہ شخص ہے کہ جو معاف کیجیے گا عملی منافق ہے. ایک عمل انجام دیا، ایک اچھا کام انجام دیا، باہر جا کے کہا یہ میں نے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا ہے، مجھے یقین تھوڑی ہے ان باتوں کے اوپر. یہ عملی منافق ہے. اعتقادی منافق کا سخت لفظ ہے، میں اس کو تھوڑا سا وہ کروں کہ
بعض اوقات اعتقادی طور پر انسان اس بات پر یقین نہیں رکھتا جو بات کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا اعتقاد اس پر نہیں ہوتا. شاید بہت سارے عقیدے ایسے ہیں کہ جن پر تقریر میں بہت اچھی کر کے دکھا دوں آپ کو، لیکن اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھوں، مولانا آگے آ جائیے، جگہ اندر ہے، آپ کی وجہ سے 10 منٹ اور بولوں گا میں. اللہم صل علی محمد. ابھی میرے اوپر سوال ہو جائے گا کہ ان کی وجہ سے بولیں گے یا اللہ کی وجہ سے بولیں گے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بعض اوقات جو ہے وہ انسان بہت ساری عقائد پر، بہت سارے نظریات پر اچھی گفتگو کرتا ہے، مقالہ بھی لکھے گا، کتاب بھی بڑی اچھی لکھے گا، مگر جب مرحلہ آئے گا عمل کا تو وہ اسی چیز کی مخالفت کر رہا ہوگا جو اس نے اپنے علم سے ثابت کیا ہوگا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے ہاں اعتقاد کچھ اور ہے اور انہی سے پوچھا جائے تو عمل کچھ اور ہے اس کے حوالے سے. تو یہ جو اعتقادی منافق ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اعتقادی منافق جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، جس کو آپ نے منافق نام دیا ہے. ظاہر منافق دو باتوں کے رکھنے والے کو کہتے ہیں. جو اعتقادی طور پہ منافق ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیجئے جس میں پیغام الہی انبیاء پر نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے. یہ ہمارے حیدرآباد والے مقالے کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک مقالہ حیدرآباد میں جام شوروں میں جوادی صاحب کے یہاں پیش کیا. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیجئے جس میں پیغام الہی انبیاء پر نازل کرنے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے، مقصد کو بیان کیا گیا ہے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک حکمت یہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے ایک ہوشیاری کا سبب بن سکے، قرآن کے توجہ کا سبب بن سکے. قرآن مجید کے نازل ہونے کا ایک مقصد اور حکمت، انبیاء پر، خود نبی مکرم پہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ تاکہ عالمین کے لیے ایک توجہ کا ذریعہ بنے، ہوشیاری کا ذریعہ بنے. اور اس طرح سے قرآن مجید کے اندر 6-7 مقامات پر بہت ہی واضح طور پر قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان ہوا ہے. تیسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے اعجاز سے مراد یہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، قرآن کے مقابل کوئی سورہ نہیں لکھا جا سکتا، قرآن کا توڑ پیش نہیں کیا جا سکتا. قرآن عاجز کر دیتا ہے، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. قرآن مخالفوں کو عاجز کر دیتا ہے، مخالف ہتھیار ڈال دے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کا توڑ پیش نہ کر پائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. 1400 سال سے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ 114 سوروں میں سے 114 سوروں جیسے کوئی 10 سورے لکھ لو، پھر کہا 3 سورے لکھ لو، پھر کہا 1 سورہ لکھ دو، پھر کہا کہ 1 آیت لے کر آ جاؤ. جو 1400 سال سے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے مقابل کوئی کلام بنا کر لے آؤ، یہ خود قرآن کا چیلنج اور اس کے جواب میں کوئی سورہ کا نہ آنا یہ قرآن کے معجزے کی علامت ہے. قرآن مجید معجزہ ہے. یہ تو اس زاویے سے. پھر قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ایک عنوان یہ ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی قرآن تازہ ہے. کلام جو ہوتا ہے وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے. ابھی ہماری اس گفتگو کو اگر 50 سال کے بعد کہیں ویڈیو میں دیکھا جائے تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ 20-50 سال پہلے کی بات ہے یہ. لیکن ایسا کلام ہو جو 50 سال کے بعد بھی لگے جیسے ابھی بولا جا رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے معجزاتی کیفیت. قرآن مجید 1400 سال گزر گئے اور قرآن کی تفسیر میں ایک ایسی تفسیر لکھی گئی کہ جو وہ بھی ٹائم لیس ہے، وہ بھی زمانے کی پابند نہیں ہے. وہ ہے نہج البلاغہ. آج بھی مولا کا کلام ایسا لگتا ہے جیسے علی آج بول رہے ہوں، کیونکہ وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اور قرآن مجید بھی آج جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج ہم سے بات کر رہا ہو، ابھی نازل ہوا ہے قرآن. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن، بات کیونکہ قرآن کی ہے، قرآن حقائق سے مخاطب ہوتا ہے، حقائق کو مورد گفتگو قرار دیتا ہے، مادے کو مورد گفتگو قرار نہیں دیتا.
اور مادہ تبدیل ہوتا ہے، حقائق تبدیل نہیں ہوتے. زمانہ جو تبدیل ہو رہا ہے، تو زمانہ کیا چیز تبدیل ہو رہی ہے زمانے کی؟ یہ مادہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ کرسی بدلی ہے، شہنشاہ نہیں بدلا. مثلا جی مثال دے رہا ہوں، یہ مائک بدلا ہے، بولنا نہیں بدلا. یہ اوزار، یہ ابزار، یہ طریقے، یہ انداز، یہ وسائل تبدیل ہوئے ہیں، انسان نہیں بدلا. تو قرآن بات ہی نہیں کرتا وسائل سے. قرآن کا مورد گفتگو ہی نہیں ہے مادہ. قرآن کا مورد گفتگو حقائق ہیں، اصول ہیں، فارمولے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے. لہذا زمانہ کتنا ہی مادی دنیا میں ترقی کرتا چلا جائے تو زمانہ مادی ترقی کر رہا ہے، روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 1400 سال پہلے کا انسان بھی ظالم تھا، آج کا انسان بھی ظالم ہے. 1000 سال پہلے کا انسان بھی عادل تھا، آج کا انسان بھی عادل ہے. انسان وہی ہے، انسان نہیں بدلا. کل کا ظالم تیر مارتا تھا، آج کا ظالم ایٹم بم مارتا ہے. تو کیا بدلا؟ تیر اور ایٹم بم بدلا نا، انسان تو نہیں بدلا نا. کل کا انسان عدل کرتا تھا، آج کا انسان بھی عادل ہے. کل اس کو عدل کرنے کے لیے وسائل کچھ اور تھے، آج اسے عدل کرنے کے لیے وسائل کچھ اور ہیں. تو انسان نہیں بدل رہا. تو قرآن مجید کا مخاطب کیونکہ مادہ نہیں ہے، اصول اور فارمولے اور حقائق ہیں، اس لیے قرآن زندہ ہے آج بھی. قرآن مجید نے بات ہی نہیں کی ہے کپڑوں سے کہ پینٹ پہنو یا پاجامہ پہنو. قرآن نے کہا ستر عورت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے کہ بھنڈی کھاؤ یا ٹماٹر کھاؤ. قرآن نے کہا کولو واشربو، کھاؤ پیو مگر اسراف اور اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچاؤ. قرآن اگر مادی چیزوں کے نام لے دیتا تو قرآن اسی زمانے کا ہو جاتا. یہ معجزہ ہونے کی صورت ہے اس کی. قرآن کیونکہ مادی چیزوں کا نام ہی نہیں لے رہا، چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا. قرآن کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اب یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ فارمولے قرآن بیان کرے گا. قرآن حیا کی بات کرے گا، لباس کی بات نہیں کرے گا. اگر قرآن نے لباس کی بات کر دی ہوتی تو پھر پاکستانیوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی، انڈینز کے لیے بات ہو رہی ہوتی، افریقیوں کے لیے بات ہو رہی ہوتی. قرآن نے کہا حیا برقرار رکھو، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن حقائق پر بات کرتا ہے، اور یہی اس کا اسلوب، یعنی اللہ کے کلام کا یہی اسلوب اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب علماء کرام بھی اگر سوال کریں گے تو مجھے مشکل ہو جائے گی، مگر آپ کی خواہش ہے فرمائیے. ایک تو اس میں بھی مقدس ہدف تھا. یہ جو ایک چور کو چور ثابت کرنے کے لیے، ایک چور کو مراد بھائی جو چور تھے، بھائی جو کردار کے کمزور تھے، انہیں توجہ دلانے کے لیے انہی کے طریقے کو دہرایا تاکہ انہیں اندازہ ہو، تاکہ ان کی اصلاح ہو، تاکہ ان کو پشیمانی ہو، تاکہ انہیں ندامت ہو. ایک تو اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ ان کی اصلاح مراد تھی، کہ انہیں یاد آئے پرانی بات، ان کی توجہ جائے اس بات کی طرف جس بات کو انہوں نے بھلا دیا تھا اتنا بڑا جرم انجام دینے کے بعد. دوسری بات یہ کہ آپ ایک مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں توریہ، اور توریہ جہاں عقیدے میں اور بیان میں ہے وہاں توریہ عمل میں بھی ہے. اور جب عمل میں توریہ انجام دیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ یا غلط وسیلے کا استعمال نہیں ہوتا. جیسے حضرت ابراہیم کے جملے ہیں سورج کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، اور پھر جب دیکھا کہ وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے مانوں کہ جو ڈوب جاتا ہو، میں اسے اللہ کیسے مانوں جو غروب کر جاتا ہو. تو وہ جو اتنی دیر تک حضرت ابراہیم نے کچھ ہم عقیدتی کی ان کے ساتھ، تو وہ حضرت ابراہیم نے غلط وسیلے کو اختیار نہیں کیا تھا، ان کی اصلاح کے لیے ایک عملی توریہ انجام دیا تھا کہ مراد ہماری حق اور سچ ہے، ہم اپنی مراد پر ہیں، وہ ہماری مراد سے اپنی مراد لے رہے ہوں. تو حضرت یوسف نے بھی جو اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کام انجام دیا،
تو کیونکہ دوسرے مرحلے میں ان کے بھائیوں کو توجہ دلانی تھی اور بنیامین سے کچھ گفتگو کرنی تھی، بنیامین سے کوئی ملاقات کرنی تھی، جس کے بعد کے مرحلے طے پاتے. تو مجھے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی نئی بات ہو تو بتائیے. ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام کے کاموں میں، اب آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعہ کے اندر لے لیجئے، یا یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ لے لیجئے، یا حضرت یوسف کا واقعہ لے لیجئے. ان واقعات کے اندر اور بعض انبیاء کے واقعات، بعض ائمہ کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہیں کہ جو مصلح ہے، جو ہادی امت ہے اور جو اللہ کی جانب سے ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ایک طریقہ اپناتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. وہ بہتر سمجھتا ہے اس کام کو انجام دینا، وہ اسے ہدایت کے لیے زیادہ مؤثر سمجھتا ہے، اس لیے اس کام کو انجام دیتا ہے. بعض کی علتیں بیان ہو گئی ہیں، بعض کی علتیں بیان نہیں ہوئی. مثلا ہم جیسے لوگ تو حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کو بھی شاید ہم اگر اس جگہ پر کھڑے ہوں تو ہمارے لیے وہ چیز شاید نامناسب ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ کام ان کے لیے اگر مناسب ہے، ہمارے لیے نامناسب ہے. اگر ہمیں ایسا کوئی خواب آ جائے تو ہم یہ کام کریں گے، ہمارے لیے نامناسب ہوگا. لیکن ان کے لیے اب آپ کتنا ہی معاشرے کو سمجھاتے رہیں، عصمت ثابت کرنی پڑے گی آپ کو، نبی کے خواب کو وحی کا درجہ ثابت کرنا پڑے گا. مشکل میں آ جائیں گے آپ. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک خواب دیکھا ہے اور بچے کے گلے پہ چھری چلا دی جا کر. جی یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات، مگر یہ کہ اسے حکمت اور اللہ کی جانب سے ایک حکم تصور کیا جائے. مشکل ہے، اس بحث کو روشن کرنا مشکل ہے. جی ایک سوال اور دے دیجئے. وہ یہی جملہ تھا ان کا کہ حضرت آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ عرفان کا نصاب کیا ہے، کیا کریں کہ عارف بن جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان مت ہو. معرفت کے جس مقام پر آج کھڑے ہو اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ، اسی کو عرفان کا نصاب کہا جاتا ہے. جو تم آج تک کرتے آئے ہو معرفت کا کام، عرفان کی کیفیت، اسے ایک درجہ آگے آ جاؤ. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اب تک اگر نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو اب ایک قدم آگے آنا ہے کہ اب نماز شب بھی پڑھنی ہے. اب تک نماز شب پڑھتے تھے، اب ایک قدم اور آگے آنا ہے کہ نماز شب میں سجدے کو طویل کرنا ہے. نبی فرما رہے ہیں وہ شخص میرے ساتھ جنت میں قریب ترین ہوگا جو طویل سجدے ادا کرتا ہے. مثلا تو عرفان کا یہ عنوان ہے. پروردگار عالم سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو عبادت شمار فرما. جن احباب نے ان مجالس کے لیے تعاون کیا ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ علی محمد بہادر علی بہیمانی، زہرا بانو زوجہ بہادر علی، امیر علی رحیم بھائی، امینہ بانو زوجہ امیر علی اور معصومہ زوجہ علی ناصر کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے.